بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 339 میں وقوف عرفات کے مستحبات اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ وقوف عرفات کے واجبات اور مکروہات پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ اس درس میں بعض مستحبات اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ قافلہ سالار اور مضطر و مجبور شخص کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عرفات کی طرف جاتے ہوئے اور خود عرفہ میں دعائیں پڑھنے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ عرفات کے وقوف کے مستحبات اور آداب میں سے تیسرا یہ ہے کہ جو امام الحج ہے، جو قافلہ سالار ہے، حاجیوں کا سرپرست اور مدیر ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو یعنی روز ترویہ کو نماز ظہر و عصر پڑھنے سے پہلے مکہ سے احرام باندھے اور مینا کی طرف چلا جائے تاکہ وہ اپنی ظہرین مینا میں پڑھے، اور یہی استحباب مضطر اور مجبور شخص کے لیے ہے۔ تو مصنف شہید اول نے پہلے بطور مطلق فرمایا تھا کہ حاجی کے لیے مستحب ہے کہ روز ترویہ کو بعد از نماز ظہر احرام باندھے، تو اطلاق وہ شامل ہے چاہے امام الحج ہو یا کوئی دوسرا حاجی ہو، چاہے عذر والا شخص ہو، مجبور اور مضطر شخص ہو یا نہ ہو۔ تو اس جگہ پر شہید ثانی نے تصریح فرمائی تھی کہ یہ اطلاق امام حج اور مضطر شخص کو شامل نہیں ہے۔ یہاں پر استثناء خود شہید اول بیان کریں گے، تو وہی عبارت ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ استثناء کیسے صحیح ہو سکتا ہے، حالانکہ جو سابقاً حکم بیان کیا تھا شہید اول نے وہ احرام باندھنے کا تھا، اور یہ حکم جو بیان کر رہے ہیں امام حج اور مضطر اور مجبور شخص کے لیے یہ مکہ سے نکلنے کے بارے میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استثناء درست ہے، اس طرح کہ جب پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ حاجی کے لیے نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا مستحب ہے، تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ مکہ سے نکلنا بھی اس کا نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ تو گویا پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ مستحب ہے کہ حاجی روز ترویہ 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر کے بعد احرام باندھے اور مکہ سے خارج ہو۔ تو یہاں فرما رہے ہیں مگر امام حج قافلہ سالار کے لیے مستحب ہے کہ نماز ظہر سے پہلے مکہ سے احرام باندھ کر خارج ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والامام یخرج من مکہ الی منا قبل الصلاتین الظہرین یوم الترویۃ لیصلیہما بمنا وہذا کالتقیید لما اطلقہ سابقا من استحباب ایقاء الاحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنہا۔ شہید اول فرماتے ہیں قافلہ سالار امام حج اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مکہ سے مینا کی طرف جائے نماز ظہر و عصر سے پہلے، یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی نماز ظہرین سے پہلے مینا کی طرف جائے، لیصلیہما بمنا تاکہ یہ دونوں نمازیں وہ مینا میں پڑھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو بیان ہے شہید اول کا یہ اس مطلق بیان کی تقیید ہے جو انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ مستحب ہوتا ہے کہ احرام باندھا جائے نماز ظہر کے بعد، یعنی حاجی یوم ترویہ کو نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا مستحب تھا۔ وہاں پر فرمایا تھا بطور مطلق، چاہے امام حج ہو چاہے کوئی دوسرا شخص ہو۔ تو یہ اس والے بیان کی یہاں پر تقیید کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس حکم میں امام جماعت اور مضطر شخص شامل نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ احرام باندھنا ہے نماز کے بعد،
اس سے لازم آتا تھا کہ مکہ سے خارج ہونا بھی نماز کے بعد ہوگا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ وہاں پر تو احرام باندھنے کا ذکر ہے، مکہ سے نکلنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر امام حج کے مکہ سے نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں، تو شہید فرماتے ہیں وہاں پر احرام باندھ کے نکلنا بھی ساتھ لازمی ہے یا اس سے لازم آتا ہے، کیونکہ تیاری وہ کر رہے ہیں عرفات کی طرف جانے کی۔ وَقَضَى ذُو الْعُذْرِ كَالْهَمِّ وَالْعَلِيلِ وَالْمَرْأَةِ وَخَائِفِ الزِّحَامِ وَلَا يُتَقَيَّدُ خُرُوجُهُ بِمِقْدَارِ الْإِمَامِ كَمَا سَلَفَ بَل لَهُ التَّقَدُّمُ بِيَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ۔ اسی طرح عذر شرعی رکھنے والا شخص بھی نماز ظہرین سے پہلے نکل پڑے مینا کی طرف، جیسے سن رسیدہ بوڑھا شخص ہے، علیل و مریض شخص ہے، عورت ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور رش سے ڈرنے والا شخص ہے، تو ان کو پھر یوم ترویہ نماز ظہرین سے پہلے مینا کی طرف چلے جانا مستحب ہے۔ وَلَا يُتَقَيَّدُ خُرُوجُهُ عذر شرعی رکھنے والا مضطر اور مجبور شخص کا مینا کی طرف نکلنا امام کی طرح ظہر سے پہلے کے ساتھ مقید نہیں ہے، جیسے پہلے بھی کہا تھا، بلکہ اس کو ایک دو دن پہلے نکلنا بھی جائز ہے، چونکہ یہ مجبور اور مضطر ہے۔ مجبور کے لیے تو وہ مقدار نہیں ہو سکتی جو امام حج کے لیے قافلہ سالار کے لیے ہوتی، چونکہ وہ تو عادی حالات میں اس نے مینا میں جا کے کچھ اہتمام وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ بھی ضرورت نہیں رہا، چونکہ ڈائریکٹ گاڑیوں کے ذریعے عرفات جاتے ہیں۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ عذر شرعی رکھنے والا مجبور اور مضطر شخص، بوڑھا، مریض، عورت اور جو بھیڑ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز ظہر و عصر سے پہلے مکہ میں احرام باندھے اور مینا کی طرف چلا جائے، لیکن اس کا استحباب منحصر نہیں ہے کہ اسی روز ترویہ 8 ذی الحجہ کو ہی جائے، حالانکہ امام حج کے لیے کاروان اور قافلہ سالار کے لیے مستحب تھا کہ وہ روز ترویہ ظہرین سے پہلے احرام باندھ کر جائے، لیکن عذر رکھنے والے شخص کے لیے 2-3 دن پہلے بھی، ترویہ سے 2-3 دن پہلے بھی مکہ سے احرام باندھ کر جانا جائز ہے۔ یہ جو ہم لفظ ہے یہ بوڑھا اور بہت زیادہ عمر والا شخص مراد ہے، علیل وہ مریض کے معنی میں ہے، اور خائف زحام، زحام میں نہ رش اور بہت زیادہ لوگوں کا جمع ہو جانا۔ والدعاء عند الخروج الیہا اے الی منا فی ابتدائہ، مستحبات وقوف عرفات میں سے ہے کہ جب مینا کی طرف جانا چاہتے ہیں، یعنی ابتدا میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ یعنی مستحبات عرفات میں سے چوتھا یہ ہے کہ جب مینا کی طرف نکلنا چاہتا ہے تو دعا پڑھے، یعنی نکلنے کی ابتدا میں دعا پڑھے۔ ہی کی ضمیر خروج کی طرف جا رہی ہے، یعنی مینا کی طرف نکلنے کے شروع میں ہی دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ وَعِندَ الْخُرُوجِ مِنْهَا إِلَىٰ عَرَفَةَ، اور جب مینا سے عرفہ کی طرف نکلتا ہے تو اس وقت بھی دعا پڑھے اور دعا کرے۔ وَفِيهَا بِالْمَأْثُورِ، اور خود مینا میں جو رات اس نے گزارنی ہے تو اس میں بھی منقول دعائیں کرے۔ مأثور سے مراد منقول دعائیں ہیں۔ یہاں تک قافلہ سالار اور امام الحاج، یا پرانے دور میں اس کو سابق الحاج بھی کہتے تھے، اس کا نماز ظہرین سے پہلے ترویہ کے دن مینا کی طرف جانے کا حکم ہے مکہ سے احرام باندھ کر، تو اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، روایات وغیرہ بیان کی جا چکی ہیں۔ اس کے بارے میں جو روایات ہم نے پیش کی تھی ان کی طرف اشارہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ ہے صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی، اور اسی طرح صحیح محمد بن مسلم سقفی کوفی جلیل القدر سے کا راوی امام صادق اور امام باقر علیہ السلام میں سے ایک سے، فرمایا لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم الترویہ الا بمنا ويبيت بها الى طلوع الشمس۔ امام حج سابق الحاج قافلہ سالار کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ ظہر یوم ترویہ کی پڑھے مگر مینا میں،
اور رات بھی طلوع شمس تک وہیں گزارے۔ وسائل وشیہ باب چہارم ابواب احرام الحاج میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح صحیح جمیل بن دراج امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی تھی، اور حفص مؤذن کی روایت بھی بیان کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں نظریات اور علماء فقہا کے جو آرائے فقہی ہیں ان کو بھی وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک مجبور اور مضطر شخص کا تعلق ہے جس کی مثالیں شہید ثانی نے یہاں پر بیان کر دی ہیں، تو اس کے لیے یوم ترویہ کو نماز ظہر و عصر سے پہلے مکہ سے احرام باندھ کر جانا جائز ہے، بلکہ اسے یوم ترویہ 8 ذی الحجہ سے پہلے 1 دن 2 دن 3 دن تک پہلے بھی جانا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل ہے موثق ہے اسحاق بن عمار جلیل القدر سے راوی ہیں، اگرچہ فتح المذہب ہے، امام ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے ہے۔ سألتہ من عن الرجل یکون شیخا او مریضا یخاف زغاط الناس وزحامهم یحرم بالحج ویخرج الى منى قبل یوم الترویہ قال نعم قلت فیخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا او یتروح بذلك قال لا قلت یتعجل بیوم قال نعم قلت یتعجل بیومین قال نعم قلت ثلاثہ قال نعم قلت اکثر من ذلك قال لا۔ وسائل وشیہ باب سیون ابواب احرام حج حدیث اول ہے۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بوڑھا ہے یا مریض ہے، لوگوں کی بھیڑ اور رش سے ڈرتا ہے، تو مکہ سے حج کا احرام باندھ لے اور مینا کی طرف یوم ترویہ سے پہلے چلا جائے۔ فرمایا ہاں جائز ہے۔ تو میں نے عرض کی ایک شخص صحیح و سالم ہے، وہ جگہ کی تلاش میں جلدی جانا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1 دن پہلے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی 2 دن پہلے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی 3 دن پہلے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی اس سے زیادہ؟ فرمایا نہیں۔ اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، اور ان سے مراد استحباب لیا جاتا ہے۔ اور رفاع بن مہران کی ان کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، سألتہ هل یخرج الناس الى منى غدوة قال نعم الى غروب الشمس۔ وسائل وشیہ باب سیوم ابواب احرام حج میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا لوگ میناس کی طرف صبح سویرے جا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، غروب شمس تک جا سکتے ہیں۔ یہاں تک مینا کی طرف نکلتے وقت کی دعا ہے، اور وہاں سے عرفہ کی طرف نکلنے کی دعا ہے، اور خود مینا کے اندر کی دعائیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں۔ سب سے پہلے مینا کی طرف نکلتے وقت کی دعا کے بارے میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا توجہت الی منا فقل اللہم ایاک ارجو و ایاک ادعو فبلغنی عملی و اصلح لی عملی۔ وسائل وشیہ باب ششم ابواب احرام الحج حدیث اول ہے۔ خدایا میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری امید تک مجھے پہنچا اور میرے عمل کی اصلاح فرما۔ اور جب مینا سے عرفہ کی طرف نکلے تو بھی دعا منقول ہے، صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا غدوت الى عرفہ فقل وانت متوجہ الیہا۔ جب صبح سویرے عرفہ کی طرف نکلو مینا سے تو یہ دعا کہو، اللہم الیک حمدت و ایاک اعتمدت و وجہک اردت فاسألک ان تبارک لی فی رحلتی و ان تقضی لی حاجتی و ان تجعلنی ممن تباہی بہ اليوم من هو افضل منی ثم تلبی وانت غاد الی عرفات۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد تلبیہ کہو جبکہ تم عرفات کی طرف صبح سویرے جا رہے ہو۔ وسائل وشیہ باب ہشتم ابواب احرام حج میں حدیث اول ہے۔ اور خود مینا کے اندر بھی منقول دعائیں پڑھنے کا استحباب ہے، تو صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا انتہیت الی منا فقل اللہم ہذہ منا وہذہ مما مننت بہ علینا من المناسک فاسألک ان تمن علی بما مننت بہ علی انبیائک فانما انا عبدک وفی قبضتک۔
وسائل شیعہ باب ششم ابواب احرام حج حدیث دوم ہے۔ اور یہ روایات ترجمہ اردو وسائل شیعہ میں جلد 10 صفحہ 34 میں موجود ہے۔ باب ششم ہے مینا کی طرف جاتے وقت وہاں اترتے وقت منقولہ دعا کا پڑھنا مستحب ہے اور مینا کی حدود کا بیان۔ اگرچہ اس میں جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا، یا تو پھر مناسک کی کتابوں میں ان کا ترجمہ دیکھنا چاہیے یا پھر اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آخری دعا ہے، جب تم مینا پہنچو تو یہ دعا کرو، خدایا یہ مینا ہے، آپ نے ہم پر احسان کیا عبادت انجام دینے کا، تو میں تو اسے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر یہ بھی احسان فرما جو تو نے اپنے انبیاء پر احسان فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں۔ اور اس سے پہلے عرفہ کی طرف جب مینا سے جاتے ہیں اس دعا کا معنی ہے، خدایا میں تیری حمد کرتا ہوں، تجھ پر اعتماد کرتا ہوں اور تیری رضا کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اسے سوال کرتا ہوں کہ میرے سفر میں برکت عطا فرما اور میری حاجت اور میری ضرورت کو پورا فرما، اور مجھے ان میں قرار دے کہ جن پر تو مباحات کرتا ہے جو مجھ سے افضل ہیں۔ پھر تلبیہ کہے اور عرفات کی طرف چل پڑے۔